جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں من پسند چیز سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ وہی چیزیں بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ اور جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، وہ بس تڑپ دیکھتا ہے اور اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں۔ پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہی بند دروازوں کے اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہاری دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، تب اللہ پاک بھی تمہاری چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تبھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے کہ وہ ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری قربان کی گئی نیندوں سے بے خبر ہو؟ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھو، ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے کیونکہ تم اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جو اسے محبوب ہو جائے وہ اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے، اور جس سے اسے اتنی محبت ہو اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات وہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیزوں کے ہاتھوں ہی بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدہ کرواتی ہے۔ تم اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی جولی پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ممکن تمہارے لیے بناتا ہے، اور پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے ہو تب وہ تمہیں دینے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے ہو، بلکہ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائش تو بس ایک بہانہ ہے، ہارے ہاتھوں کی دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کا نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر تمہیں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں وہ یوں راضی کرے گا کہ تم کبھی اداس نہیں ہوگے۔ دعائیں تو نصیب سے ملتی ہیں، اور پھر وہ دعائیں کیسے رد ہو سکتی ہیں جو اللہ خود تمہارے دل میں ڈالتا ہے؟ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اس نے تمہاری آواز ہی پسند ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے۔ تو پھر کیوں دیری کی فکر کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں بھی وہی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ نہ ہو، کیونکہ بے بس تم ہوتے ہو، وہ نہیں۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔
اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی امید نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب بلا وجہ ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہودی ہو جاتے ہیں؟ وہ جو رہنما ہے نا، 7 سمندر کے پار، شارق سے قریب تر، یہ ساری پہیلیاں اسی کی ہیں، اور ان پہیلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سما جاتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو کہ جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اس رب کی محبت ہی تو ہے جو تمہیں تکلیف سے لے کر خوشی کے لمحوں تک ایک منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ تم اس رب کو بھول جاتے ہو، وہ تمہارے بے شمار گناہوں کے باوجود بھی تم سے دوری نہیں کرتا، بلکہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی تو ہے جو تمہیں تکلیف میں نہیں رہنے دیتی۔ وہ آزمائش سے گزارتا ہے تو بہتر سے نوازنے کے لیے۔ اس کی محبت کو دنیا میں کسی چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو اللہ کو پالے وہ کبھی کچھ بھی نہیں کھوتا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ وہ نصیب بدلنے کو مان گیا ہو۔ اگر مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکل رہا تو عین ممکن ہے کہ وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ راضی تبھی ہوتا ہے جبھی تو ڈالتا ہے دل میں خیال، بنا مقصد کے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو پھر کیوں ڈرتے ہو ان راستوں سے جو ان پر چلا رہا ہے؟ آخر اس نے کچھ تو سوچا ہوگا۔ راستے اس کی مرضی کے ہو سکتے ہیں لیکن منزل تمہاری مرضی کی ہے۔ وہ بار بار دعا کی توفیق کے ساتھ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ اسے مناتے رہو۔ اسے ابھی بھی نصیب میں کن کی امید کہیں باقی ہے، تو پھر کیوں ہمت ہار گئی ہو؟ جو تھک جائے تمہارا وجود تو اسے بتا دو کہ اب آگے معجزوں کا پہرا ہے۔ تو پھر کیوں ہے تمہارا دل نا امید؟ اسے بتا دو کہ کن تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ جو ٹوٹے تمہارا صبر، پھر بھی اسے بتا دو کہ بس اللہ کی مدد تو قریب ہی ہے۔